دیکھ لیا کہ شکوہ جواب شکوہ اور فواد چودھری صاحب ڈیفینڈ کرتے ہوئے دکھائی دیے وچ از گڈ، کیونکہ ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ کے جج صاحبان اپنے فیصلوں سے بولتے ہیں، وہ ویسے ان کی جانب سے بیانات نہیں دیے جاتے، اور یہ بڑا زیادتی ہے کہ یہاں پر بیٹھ کے جس کا بس چلتا ہے، اور خاص طور پر اتنے سینئر حکومتی عہدوں پر بیٹھ کے لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں اور ایوان میں بیٹھ کر بالخصوص بات کرتے ہیں، کیونکہ ایوان میں دیے جانے والے بیانات پر اس طرح سے ریکارڈ بھی تو مانگ لیا ہے، سپریم کورٹ نے ریکارڈ بھی تو مانگ لیا ہے جو آئین میں اب تک ساری اس معاملے پہ پروسیڈنگ رہی ہیں، تو وہ جو کل گرجے برسے حاجہ آصف تو اس حوالے سے بھی تھے، تو خاور گمن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خاور گڈ مارننگ، ذرا بتائیے، اب تو حکومتی رویہ انتہائی جارحانہ ہوتا جا رہا ہے، ایسے میں مذاکرات پہ ویسے آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ اخبارات دیکھیں تو کچھ کہہ رہے ہیں، شاہ صاحب سے بھی ابھی ہماری گفتگو ہوئی ہے، شاہ صاحب نے تو کہہ دیا نا کہ اب اس کے بعد بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں، اب معاملہ جی عدالت سے ہی حل ہوگا اور آئین کے تحت ہی ہوگا۔ جی خاور، دیکھیں پہلے دن سے یہ بات بہت واضح ہے، ایک ہی نقطے کے اوپر مذاکرات کامیاب یا ناکام ہونے تھے، وہ نقطہ یہ تھا کہ کیا موجودہ حکومت پی ڈی ایم کی حکومت ہے وہ کوئی تاریخ دے گی پاکستان تحریک انصاف کو کہ اس تاریخ کو ہم اسمبلی ڈیزالو کر دیں گے۔ اگر وہ نقطہ طے نہیں ہونا تو باقی تو سارے وہ جو کیا کہتے ہیں سارے ذیلی و سامی قسم کے جو ہے وہ نقطے ہیں، وہ آپ کو لطیفہ آپ نے سنا ہوگا نا، کسی دوست نے کسی دوست سے پوچھا شادی کا کو بتایا اس نے دوست کو کہ میری شادی بہت جلد ہو رہی ہے، انہوں نے کہا ماشاءاللہ مبارک ہو، تو لڑکی کہاں کی ہے اور کس ایریے سے؟ میں نے کہا نہیں وہ میری طرف سے ابھی پوری طرح ہاں ہو گئی، وہ لڑکی کا ماننا ابھی ضروری ہے، ابھی وہ لڑکی نہیں مانی۔ تو یہاں پہ بھی یہی بات ہے کہ جی وہ رات کو میں سن رہا تھا حکومت کی طرف سے کہ یہ بھی طے ہو گیا، یہ بھی طے ہو گیا، یہ بھی طے ہو گیا، لیکن وہ اسمبلی کب ڈیزالو ہونی ہے، انتخابات کون سی تاریخ کو ہونے ہیں، وہ بھی طے ہونا۔ اچھا خاور صاحب، ایک اور چیز بھی ہے بعض اوقات، ایک تو یہ ہے کہ میں اس چیز پہ بات کر رہا تھا کہ رات 9 بجے کا وقت رکھنا، پھر 11:30 بجے سب کا آ جانا، ویسے آپ شوز بھی کر رہے ہوتے ہیں تو مشکل کام ہوتا ہے کہ آپ اس کے اندر جو ہے وہ اختصار سے کام لیتے ہوئے سب کا پوائنٹ آف ویو پہنچائیں، ایسے میں اتنے سارے لوگوں کا بیٹھنا اور پھر ڈسکشن کرنا یہ ایک خام خواہ کی ایک طریقہ کاری لگ رہا تھا، کیونکہ نتیجہ اس کا کوئی نہیں نکلا اور نہ ہی نکل پایا، اور پھر انڈرسٹینڈنگ کا بھی تھوڑا سا فرق آیا، کیونکہ اس وقت آکے سب نے بات کی کہ ہاں جی ٹھیک ہی ہو رہا ہے اور آگے بھی بات کریں گے اور یہ ہوگا، لیکن بعد میں جب غور کیا گیا خاص طور پر تحریک انصاف کے رہنماؤں کی جانب سے، تو پھر ان کے بیانات میں کچھ فرق بھی آیا۔ دیکھیں ایک جو وجہ بنی ان لوگوں کے بیٹھنے کی، وہ وجہ یہ تھی کہ آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ کے اندر یہ تمام جو سیاسی جماعتوں نے وہاں پہ اپلیکیشن دی تھی کہ ہمیں سنا جائے اس معاملے کے اوپر، ملک کے اندر بڑا یہ سیریس ایک ہیجان پیدا ہوا ہے، تو اس کا کوئی حل نکالنا ہے تو بڑا ضروری ہے، کیونکہ سپریم کورٹ تو اپنے ایک جو قانونی اور آئینی نقطہ ہے اس کے اوپر بات کر رہی تھی، اس کے اوپر فیصلہ دیا ہوا تھا اور اس کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے بات چل رہی تھی۔ تو جب یہ سارے لوگوں کو سنا، اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا تو سب لوگوں نے وہاں پہ یہ کہا کہ ایک ہی دن انتخابات کے حوالے سے سیاستدانوں کو مل بیٹھنا چاہیے، اور ہمیں امید ہے کہ جب ہم مل بیٹھیں گے تو اس کا کوئی حل نکل آئے گا۔ آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے اٹارنی جنرل نے وہاں پہ ایک ریٹن انشورنس دی، فاروق نائک صاحب تھے پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کو، انہوں نے ریپرزینٹ کیا، انہوں نے بھی یہی بات کی، اور وہاں پہ یہ بتایا کہ کیونکہ عید آ گئی ہے، لوگ ابھی ان کے لیڈران شہر کے اندر موجود نہیں ہیں، تو ہمیں تھوڑا سا وقت چاہیے اور ہم مل بیٹھ کے کوئی حل نکال لیں گے۔ اچھا، اس کے بعد معاملہ یہ تھا کہ اگر ایک سائڈ اس بات کو لے کے یا اس معاملے کو لے کے وہاں پہ اسٹبرنس ضد شو کر دی کہ ہمیں بیٹھنا ہی نہیں ہے، تو وہ اس کی جو مورل اتھارٹی ہے سپریم کورٹ کے سامنے کہ اپنا کیس لڑنے کے حوالے سے وہ یقینی طور پر وہ ختم ہو جائے۔ یہ خبر یہ کیا اسٹریٹجی ہے؟ اور کسی کو اتنا حیران ویسے ہونا نہیں چاہیے، جس طرح مذاکرات ہو رہے تھے اور ایک جانب اسی جماعت کے جو دوسرے رہنما وہ بیانات دے رہے تھے وہ سب کے سامنے، اسی طریقے سے جو دوسری سائڈ ہے اس کی جانب سے بھی، تو یہ اسٹریٹجی کیا ہے؟ اچھا سنیں، اب اس میں یہ تھا کہ جب سپریم کورٹ کے سامنے ان لوگوں نے سارے بیانات دیے تو سپریم کورٹ بھی اس حوالے سے وہ جو ہے ان کو بات سننا پڑی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، لیکن سپریم کورٹ نے بہت واضح کر دیا کہ ہمارے پاس نہ کوئی ایسا اختیار ہے کہ ہم آپ کو یہ کہیں کہ آپ بیٹھیں، نہ ہی ہم آپ کے اوپر کوئی جو وقت کی پابندی کا تعین کر رہے ہیں کہ اس ٹائم کے اندر یہ کام کرنے، کیونکہ یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، لہٰذا وہ بھی سارے کا سارا طے گیا۔ تو یہ ایک یاد ہوگا میری جب لاسٹ میں آپ سے بات ہوئی تھی تو یہ ملٹی پرونگ اسٹریٹجی کے تحت پی ڈی ایم حکومت یہ سارے کا سارا کام کری تاکہ اس کو کھینچا جائے، معاملے کو تعطل دیا جائے اور اس کا تعطل کا شکار کیا جائے۔
تو یہی سارے کا سارا معاملہ تھا. بار جو بھی اہتمام حجت ہے, کیونکہ یہ سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ اہتمام حجت ہی ہے, بالکل تو ایسے وہ رات کو پورا ہو گیا. آج پی ٹی آئی کی طرف سے وہ ان رائٹنگ میری مذاکرات کی فارمیلٹی پوری ہو گئی. ہاں, وہ فارمیلٹی کی تھی وہ جو پوری ہو گئی. تو اب اس کے بعد یہ ہے کہ سپریم کورٹ آلریڈی اپنے جو ہے انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ جناب اعلیٰ اگر آپ لوگوں نے بات کر لی سو بسم اللہ, ادروائز جو آئین موجود ہے, فیصلہ موجود ہے, تو اس کے اوپر عمل درآمد کے حوالے سے ہم ایک آرڈر دیں گے. تو آج جب پی ٹی آئی وہاں پہ جب بتا دے گی کہ جناب اعلیٰ ہم نے کوشش کی, یہ ان اوقات کے اوپر مذاکرات ہوئے, اتنا وقت ہم نے مذاکرات کو دیا, تو یہ بات اب طے پہلے نہیں. خاور صاحب بات یہ تھی کہ ہم اکثر میں بلکہ یہ سوال اٹھا رہا تھا کہ اگر ایسا ہو جاتا ہے, مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں, تو پھر تو چلو ہم بات کر لیتے ہیں نا کہ ایک آئینی کور بھی مل سکتا ہے کہ واپس اسمبلی میں آ جائے, مطلب مفروضات پہ, اور پھر یہ ہے کہ ایک آئینی ترمیم کر لی جائے جو کہ لیگل کور دے, بیر منیمم سے آگے معاملات چلے جائیں. لیکن اب ناکام ہوتے ہیں, اور 14 مئی کو تو پھر دن ہی نہیں بچے الیکشن کروانے سے متعلق, پریکٹیکلی اسپیکنگ. کیا لگتا ہے پھر آپ کو؟ دیکھیں, اس حوالے سے تو وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ حکومت وقت نے وہ جو کہتے ہیں نا چٹا جواب دے دیا ہوا ہے کہ نہ ہم نے پیسے دینے ہیں, نہ ہم نے باقی جو لوازمات ہیں ملک کے اندر, خاص طور پر پنجاب اور کے پی میں انتخابات کے حوالے سے, وہ ہم نے بالکل نہیں پورے کرنے, کیونکہ پارلیمان اس حق میں نہیں ہے. تو ظاہر ہے اب یہ جو آئینی نقطہ ہے کہ کیا پارلیمان پیسے ریلیز کرنے کے حوالے سے جو بااختیار ہے, اور کیا وہ جو ایک سپلیمنٹری گرانٹ ہے 21 ارب روپے کی, وہ حکومت وقت کو کرنی چاہیے تھی, نہیں کرنی چاہیے تھی, کیونکہ اس حوالے سے تمام جو متعلقہ شعبے ہیں وہاں سے سپریم کورٹ نے جواب لے لیے ہوئے ہیں. اسٹیٹ بینک نے دے دیا ہے, فائنانس منسٹری نے دے دیا ہے, الیکشن کمیشن نے اپنی رپورٹ جمع کروا دی ہوئی ہے. تو لہٰذا اب اس کے اوپر ایک آرڈر آنا ہے. جب آج یہ معاملہ بھی کل رات کا ختم ہو گیا, تو پاکستان تحریک انصاف آپ یہ بات بھی آج جمع کروا دے گی, یہ مذاکرات کے حوالے سے بھی کیجیے, اس کا کچھ نہیں بنا. تو اب میرے خیال میں جو بال واپس سپریم کورٹ کے کورٹ میں عدالت ہی چلی گئی. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. بالکل. اور یہ تمام تر معاملات, اور ہم نے تو یہاں تک سنا کہ توہین پارلیمنٹ کے حوالے سے بھی کوئی بل لانے کی کوشش کی جائے. بہت شکریہ خاور گھومن صاحب, ہمارے ساتھ تھے. سب سے ہم نے آپ کو سیاسی کیا ماحول منظرنامہ چل رہا ہے یہ بتانے کی کوشش کی.